اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، ہم نے چونکہ سورہ فاتحہ کی ابتدا اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے کی ہے، تو اس کی بھی تھوڑے سے ہم سمجھ لیں کہ ہم نیک کام کی ابتدا اعوذ باللہ سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیوں کرتے ہیں۔ ہر نیک کام کی ابتدا اعوذ باللہ سے کیوں کرتے ہیں ہم؟ ہاں ہاں، دیکھیں، ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام مکمل کر سکتا ہے؟ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ خصوصاً جب ہم کوئی نیک کام شروع کرتے ہیں نا، تو طرح طرح کے شرور اور فتنے راستے میں آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام شروع کریں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں۔ اس لیے ہم اندرونی اور بیرونی طور پر جتنے بھی شر ہیں ان سے اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، اور کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ مجھے میرے شدید دشمن شیطان سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا کی جاتی ہے۔ بسم اللہ میں دیکھیں دو چیزیں پائی جاتی ہیں نا، ایک اللہ کی ذات پر ایمان، دوسرا توکل۔ تو ہم بسم اللہ جب پڑھتے ہیں تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ آپ پر یا اللہ میرا ایمان ہے اور میں آپ کے بھروسے سے یہ کام شروع کر رہی ہوں۔ اور دیکھیں اس کی فضیلت میں کچھ اور بھی آپ باتیں سن لیں کہ پرانا زمانہ جو تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، جب لوگ کوئی کام شروع کرتے تھے تو بڑے بڑے مشرکوں کے نام لیتے تھے۔ ان کے جو بڑے بڑے پیر بنے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ آگے سورہ نوح میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گی۔ اسی طرح عیسائی آج ہم دیکھتے ہیں جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو روح القدس کا نام لے کر کام شروع کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ایمان والوں کو کیا حکم دیا گیا کہ جو بھی کام شروع کریں پہلے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا نام لیں۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام پر پہلی آیات نازل ہوئی نا، تو ان کی ابتدا بھی اسی حکم سے ہوئی۔ اچھا، آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئی، کون سی صورت نازل ہوئی؟ ہاں جی، سورہ علق کی پہلی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ پہلی 5 آیات، اسی سے متصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو نازل کیا، اور اسی کے ساتھ حضرت جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کو تعوذ اور تسمیہ اور وضو کا طریقہ بھی سکھایا۔ یہ ڈیٹیل بھی انشاءاللہ آپ 29ویں سپارے میں جب سورہ مزمل، سورہ مدثر آئے گی نا تو وہاں آپ پڑھیں گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ بات یاد رکھ لیں کہ نزول کے اعتبار سے سورہ علق کی پہلی 5 آیات اتری ہیں، لیکن ترتیب کے لحاظ سے نا سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہی ہے کھولنے والی، فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی، کتاب کی ابتدا کرنے والی، اس سے ابتدا ہو رہی ہے، دی اوپننگ۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ میں بھی بسم اللہ کے بارے میں بتا رہی تھی، تو اس وقت پھر یہ پہلی جب آیات نازل ہوئیں 5 آیات، اسی کے بعد اسی سے متصل سورہ فاتحہ، اور اسی وقت ہی سورہ تعوذ اور تسمیہ اور وضو کا طریقہ، یہ تینوں چیزیں بھی بتائی گئی تھیں۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر اچھا کام اور ہر شان والا کام اگر بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جائے گا نا تو وہ دم کٹے جانور کی طرح ہوگا، یعنی ناقص ہوگا، برکت سے خالی ہوگا۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اور اس کو آپ ایک اور بھی پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں، جو نوٹ کر رہی ہیں وہ نوٹ بھی کریں کہ بسم اللہ جو ہے یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ اسلام کے شاعر، شاعر اسلام، شاعر کس کو کہتے ہیں؟ جو مخصوص علامات ہوتی ہیں، آپ ہندوؤں کو کس طرح پہچانتی ہیں؟ ان کے جو ظاہری حلیہ ہوتا ہے، تلک لگائی ہوتی ہے، وہ جو مخصوص قسم کی پگڑیاں سکھوں نے پہنی ہوتی ہیں، اور اس سے آپ پہچانتے ہیں نا، یا وہ جو ان کے کلمات ہوتے ہیں ملنے کے، اس سے بھی آپ پہچان لیتی ہیں کہ یہ ہندو ہے۔ تو یہ شاعر ہوتے ہیں جن سے ہم کسی قوم کو پہچانتے ہیں، یعنی مخصوص علامات۔ تو شاعر اسلام میں سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ابھی میں نے بتایا نا کہ
کچھ قومیں ایسی ہیں جو جیسے عیسائی ہیں، وہ روح القدس کا نام لے کر کام شروع کرتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی شاعر میں کیا ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم مسلم ہیں، یہ ہماری مخصوص علامت ہے. اور بعض لوگ تحریر کی شروع میں 786 لکھ دیتے ہیں نا، تو یہ لکھنا بھی غلط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل لکھنی چاہیے. یہ تو تھی تعوذ اور تسمیہ کی فضیلت. سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے میں سورہ فاتحہ کا مطلب اور اس کی بھی فضیلت بتا دوں آپ سب کو. فاتحہ ابھی میں نے بتایا کس کو کہتے ہیں؟ فاتحہ، ہاں، دی اوپننگ، ابتدا کرنے والی، کھولنے کسی مضمون کا جس سے افتتاح ہو رہا ہو. اچھا، سورہ فاتحہ کے نا اور بھی بہت سارے نام ہیں. میں آپ لوگوں کو گروپ میں ایک تصویر بھیج رہی ہوں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ فاتحہ کے اور کتنے نام ہیں. کسی کو پتہ ہے کتنے نام ہیں سورہ فاتحہ کے؟ ہاں جی، ام الکتاب یعنی کتاب کی اصل. ہاں، شفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ آیات شفا بھی ہیں. اس کو پڑھ کے دم کیا جائے، رقیہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، یعنی دم. یہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دم بھی ہے. وہ حدیث کون سی ہے وہ بھی سن لیں، اس سے آپ کو سورہ فاتحہ کی فضیلت کا پتہ چلے گا. حضرت ابو سعید خدری، فوکس کیجئے گا ٹھیک ہے، اور آپ لوگ پیچھے کوئی بھی ایپس مت کھولیے گا، یہاں توجہ سے سنیں. اور میں بیچ بیچ میں آپ لوگوں سے سوال بھی کروں گی، آپ لوگوں نے مجھے جواب دینے ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے آپ لوگ سب کتنی توجہ سے سن رہی ہیں. حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، یعنی حضرت ابو سعید خدری باقی صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، اور ہم نے ایک جگہ قیام کیا. پہلے زمانے میں پتہ ہے سفر کیسے ہوتے تھے؟ لوگ یہ خچروں میں، گھوڑوں میں، اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے. آج کے زمانے میں تو سفر سمٹ گئے ہیں، سکڑ گئے ہیں، آسان ہو گئے. وہ تو اس زمانے میں جب سفر اس طرح ہوتے تھے تو لوگ پڑاؤ بھی کرتے تھے، مسلسل چلنا مشکل ہوتا ہے نا، تو پڑاؤ بھی کرتے تھے. اس وقت صحابہ نے پھر ایک جگہ پڑاؤ کیا، قیام کیا، تو وہاں ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے، اس کو بچھو نے ڈس لیا ہے. اچھا جی، ہمارے قبیلے کا سردار ہے، اس کو بچھو نے ڈس لیا ہے. تو کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم کر سکتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہم میں سے کھڑا ہوا اور اس لڑکی کے ساتھ چلا گیا. اس نے اس سردار کو دم کیا جس سے وہ ٹھیک ہو گیا. اب اس سردار نے پھر ہدیے کے طور پر اس صحابی کو 30 بکریاں بھی دیں، اور جو باقی صحابہ کی جماعت تھی ان سب کو دودھ پلایا، دودھ سے تواضع کی ان کی. جب یہ قافلہ واپس آنے لگا نا تو جس نے دم کیا تھا، جس صحابہ نے، ان سے باقی سب پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ پہلے بھی دم کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب پڑھ کر دم کیا ہے. تو پھر باقی صحابہ کہنے لگے چلو اب تو اس پر کوئی بحث نہیں کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچیں گے تو وہاں جا کر یہ واقعہ پھر عرض کریں گے. چنانچہ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں سوال کیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ دم ہے، یعنی سورہ فاتحہ کیا ہے؟ رقیہ ہے، دم ہے. اب یہ کرو کہ ان بکریوں کو تقسیم کرو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میرا حصہ بھی نکالو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار کیا. اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا یہ جائز ہے، اور دم کرنے پر ہدیہ لینا یہ بھی جائز ہے. یعنی آپ میں سے کوئی بیمار ہو جائے، سر درد ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی بیماری ہو نا، تو یہ پڑھ کر دم کیا کریں سورہ فاتحہ. یہ کیا ہے؟ رقیہ. تو رقیہ بھی اس کا ایک نام ہے. ٹھیک، سمجھ میں آ گئی؟ اور کون سے نام ہیں؟ الصلاۃ، یعنی دعا. صلاۃ لغوی معنوں میں دعا کو کہتے ہیں نا.
اچھا، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے، اس کے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی پکچر میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں، اس سے بھی آپ کو اس کی فضیلت کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ وہ کس طرح؟ دیکھیں، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ اللہ کا اور بندے کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کیا مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو میں نے تصویر بھیجی ہے، اس کو دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ حمدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری حمد بیان کی، یعنی خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ہم سے مکالمہ کرتے ہیں، ہمیں جواب دیتے ہیں۔ پھر جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا۔ پھر جب ہم آگے کہتے ہیں نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پھر اللہ جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ ہم دعا مانگ رہے ہیں نا اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہی جواب لٹاتے رہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے تھوڑا سا نا اپلائی بھی کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ لی سب نے؟ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہاں چلیں، عشاء کی نماز میں نا اس کو، ہاں چلیں، جس نے نماز پڑھ لی ہے وہ کل سے شروع کر دے، اور جس نے نہیں پڑھی وہ ابھی عشاء کی نماز میں کرے۔ آپ نے اس بات کا تصور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس طرح مکالمہ کر رہے ہیں اور ہماری ہر بات کا ہمیں جواب دے رہے ہیں، کوشش کرنی، فوکس کرنا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی۔ اچھا، میں بتا رہی تھی اس کے ناموں کے بارے میں، کیا کیا نام ہم میں نے بتا دیے۔ ام الکتاب ہے، صلاۃ ہے، اور شفا ہے، رقیہ ہے، اساس القرآن یعنی قرآن کی بنیاد ہے، واقعہ بچانے والی، کافیہ کفایت کرنے والی، کنز خزانہ۔ اچھا، ایک اس کا نام ہے سبع من المثانی، یہ آگے آئے گی نا ایک، اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصاً ذکر کیا ہے قرآن میں، ہاں یہ نعمت کے طور پر ذکر کیا، سبع من المثانی، سبع کہتے ہیں 7 کو، مثانی بار بار پڑھی جانے والی، دہرائی جانے والی، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ 7 دہرائی جانے والی آیات۔ کیا کہتے ہیں؟ 7 دہرائی جانے والی آیات۔ اس کو 7 دہرائی جانے والی آیات کیوں کہتے ہیں؟ سبع من المثانی۔ جی، نماز میں ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو اس لیے ان کو سبع من المثانی۔ اچھا، تو آپ سوچ رہے ہوں گی سورہ فاتحہ کے اتنے سارے نام کیوں ہیں؟ آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہو اور جس میں بڑی کوالٹیز ہوں، تو آپ ملٹیپل نام دیتی ہیں نا اس کو، کبھی جگنو کہیں گی، کبھی چاند کہیں گی۔ کیوں یہ نام آپ کیوں دیتی ہیں؟ اس کی ملٹیپل کوالٹیز کی وجہ سے، اس کے اندر ظاہر اور اندر ایسے کمالات ہوتے ہیں کہ آپ اس کو پیارے پیارے نام دیتی ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے نا، اس کے بھی عظمت اور فضیلت اس قدر ہے کہ اس کے بہت سارے نام ہیں۔ تو کسی چیز کے جو زیادہ نام ہوتے ہیں وہ اس کی عظمت اور فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور فضیلت میں نے ابھی آپ کو 2 احادیث سے بتا دی، ایک حدیث قدسی تھی اور ایک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی۔ اس کو بھی ریپیٹ کریں گے جب لیکچر ختم ہو جائے۔ ابھی ہم ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں الحمدللہ سے۔ آپ نے ابھی لکھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں پڑھاؤں گی آپ کو، میں پڑھوں گی، آپ نے سننا ہے، جس وقت میں کہوں گی اب لکھیں تو پھر اس وقت لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی سنیں، یہ میں نے اس میں گروپ میں بھیج دیا نا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ نوٹ کر لینا بعد میں،
میں نے ایک پک بھیجی ہے، ایک اور بھی بھیجوں گی جس میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن ساتھ انگلش میں بھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. صحیح. چلیں اب آپ فوکس ہو جائیں اور سورہ فاتحہ یہ آپ نے یقیناً کھول لی ہوگی اپنے سامنے. الحمد سب تعریفیں، ابھی آپ فوکس ہو کے سنیں. الحمد سب تعریفیں، للہ، لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لی کا کیا مطلب ہے؟ کے لیے، اللہ اللہ. الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ جو لی لگتا ہے نا ساتھ، یہ اختصاص کا ہوتا ہے، یعنی یہ مخصوص ہے اس ذات کے لیے. اختصاص یعنی مخصوص ہے، صرف کے معنوں میں بھی آپ کر سکتی ہیں اس کو. سب تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. ربی وہ رب ہے، عالمین دنیاؤں کا. ربی وہ رب ہے، عالمین جہانوں کا. عالم، عالم جو ہے نا، یہ عالم، عالم کہتے ہیں ایک دنیا کو، اور عالمین بہت سا. عالم لام کے نیچے زیر لگے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے علم والا. عالم، عالم کہتے ہیں دنیا کو، ایک دنیا، اور عالمین بہت ساری دنیایں. تو عالمین کیا ہے؟ جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ عالم. الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. ربی وہ رب ہے، عالمین دنیاؤں کا یا جہانوں کا. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے دنیاؤں کا. اب لکھیں آپ، الحمد سب تعریفیں. جن کے پاس بیاضی والے قرآن ہیں وہ لکھ لیں، جن کے پاس نہیں ہے نا وہ ویسے ہی یاد رکھیں. سب تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. ربی وہ رب ہے، عالمین دنیاؤں کا یا جہانوں کا. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ رب ہے عالمین جہانوں کا، دنیاؤں کا. اس کی اب تفسیر سمجھ لکھ لیا سب نے؟ ماشاء اللہ. تفسیر سمجھ لیں. حمد یہ شکر کا کلمہ ہے نا. دیکھیں اردو میں بھی ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں حمد. حمد کی تعریف لکھیں. عموماً جب حمد پڑھتے ہوتے تھے ہم تو اس میں ایک جو سوالات ہوتے تھے اس میں پہلا کوسچن ہوتا ہی یہی تھا، حمد کسے کہتے ہیں. ہم فٹافٹ جواب لکھتے ہوتے تھے. حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے. تو حمد کیا ہے؟ یہ شکر اور تعریف کا کلمہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرتے ہیں. پانی پیتے ہیں تو الحمدللہ، کھانا کھاتے ہیں تو الحمدللہ. یعنی جتنے بھی اللہ کے انعامات ہوتے ہیں نا، اس کلمے کے ساتھ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمد سب تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں. کیا مطلب اللہ ہی کے لیے ہیں؟ تو کیا مطلب ہم کسی دوسرے بندے کی تعریف نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی کمالات ہیں، جو بھی تعریفیں ہیں، حقیقت میں اللہ میں پائی جاتی ہیں. اگر ہم انسانوں میں کوئی کمال ہے نا تو وہ اللہ کی دین ہے. اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک، جتنی بھی تعریفیں ہیں حقیقت میں اللہ میں پائی جاتی ہیں. ہمارے اندر اگر کوئی کمال ہے، ہماری اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو وہ ہمارا اپنا کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ کی دین سے ہے. تو الحمد سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ربی وہ رب ہے. اچھا، رب تو عربی کا لفظ ہے. آپ سوچ رہی ہوں گی اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ رب. ہم اردو میں بھی رب کہہ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اس کا کوئی مطلب تو ہوگا. کسی کو پتہ ہے رب کا مطلب؟ ہمارا آپ بتائیں. ہمارا زیب. آواز نہیں آ رہی؟ ہاں جی.
اچھا میرے حال میں تھوڑی آپ مریم اپنی جگہ چینج کر کے دیکھیں، جس کو آواز نہیں آ رہی وہ جگہ تبدیل کر کے دیکھیں، کیونکہ یہاں تو سگنل پورے ہیں۔ ہاں ہمارا رب کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ ہاں چلے میں بتاتی ہوں، رب اصل میں ٹرینر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پالنے والا، آسان الفاظ میں نا پالنے والا، رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والا، یعنی آہستہ آہستہ ترقی دے کر انتہا تک پہنچانے والا، ٹھیک ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ سب پالنا شروع کرتا ہے اور انسان کو جوانی اور پھر بڑھاپے تک پہنچاتا ہے، تو آہستہ آہستہ ترقی دے کر انتہا تک پہنچانے والا رب، یہ رب کے کیا ہیں لغوی مطلب، رب پالنے والا، آہستہ آہستہ ترقی دے کر انتہا تک پہنچانے والا۔ آگے ہے عالمین، عالم، عالم کہتے ہیں دنیاؤں کو۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا ایک نہیں ہے، یہ صرف ہماری دنیا جو ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہے، دنیا اور بھی بہت ساری ہیں، جنات کی دنیا، فرشتوں کی دنیا، کہکشاؤں کی دنیا، اور پتہ نہیں کون کون سی دنیایں ہیں جو ابھی شاید دریافت بھی نہ ہوئی ہوں، ٹھیک ہے۔ جو عالمین جمع کا صیغہ اللہ نے استعمال کیا نا، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا ایک نہیں ہے، بہت ساری دنیایں ہیں، کہکشاؤں کی دنیا، ستاروں کی دنیا، فرشتوں کی، یہ ساری دنیایں الگ الگ ہیں۔ آگے چلتے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ ہو نا گروپ میں آپ میسج کر دیں، ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ ابھی لکھنا نہیں ہے، ابھی صرف آپ فوکس رکھیں، الرحمن، بڑا مہربان، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ یہ میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ دونوں جو ہیں مبالغے کے صیغے، ان میں مبالغہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رحمان اور رحیم، ان دونوں صیغوں میں مبالغہ پایا جاتا ہے، اس لیے میں کیا مطلب کر رہی ہوں؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب لکھیں اس کو، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لکھ لیا؟ اچھا آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئی ہوگی کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جب کتاب کا مؤلف اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے تو اس کتاب کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے نا۔ کتاب کا مؤلف اپنا جب انٹروڈکشن کرواتا ہے تو کتاب کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں۔ دنیا میں بھی جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں اس کے شروع میں ہوتا ہے انٹروڈکشن، پہلے ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کا، رحمان وہ رحمت ہوتی ہے نا جو عام ہے، عام یعنی دنیا پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک پر ہے، مجرموں پر بھی ہے، منافقوں پر بھی ہے، کافروں پر بھی ہے، مومنین پر بھی ہے۔ تو رحمان اس کا مطلب ہے رحمت عام، جتنی بھی دنیایں ہیں اس میں جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی وہ سب اللہ کی اس رحمت میں شامل ہے، رحمان میں۔ اور رحیم کا مطلب ہے اللہ کی رحمت مکمل ہے، اس میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے، اور اس کا تعلق مفسرین کہتے ہیں آخرت سے، یعنی آخرت کا جو انعام اور اکرام ہوگا وہ کافروں پر نہیں ہوگا، مجرموں پر نہیں ہوگا، صرف مومنوں پر ہوگا۔ تو الرحمن الرحیم میں یہ تھوڑا سا فرق ہے، رحمان یہ عام رحمت اور رحیم مکمل رحمت اور خاص رحمت جو صرف مومنین پر ہوگی۔ مالکی، ابھی اس کو سنیں اگلی آیت کو، اور پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے، مالکی وہ مالک ہے، یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو، ایام اس کی جمع ہوتی ہے، ایام لفظ بھی آپ عربی میں پڑھیں گے، اور یوم لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتی ہیں۔ مالکی وہ مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا،
دین کہتے ہیں بدلے کا دن، اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الدین، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الدین، مالکی یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ ٹھیک ہے، قیامت کے بہت سارے نام آپ آگے پڑھیں گی وقتاً فوقتاً، تو یوم الدین یہ قیامت کے دن کا ایک نام ہے۔ اچھا، اب ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، پہلے لکھ لیں، مالکی وہ مالک ہے، لکھ لیں ابھی، مالکی وہ مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا۔ پھر میں ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ مالکی وہ مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا۔ اچھا، یہاں پہ مالک، انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے، اللہ تو مالک دونوں جہانوں کا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اس جہاں کا بھی تو اللہ مالک ہے نا، اس میں کیا فرق آپ کو پتہ چلے گا؟ لیکن دیکھیں، روز جزا کا مالک اللہ نے اس لیے بیان کیا نا کہ دنیا میں عارضی جو ملکیت ہے، جو عارضی حکومت ہے، وہ اللہ نے انسانوں کو بھی دی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ دنیا میں انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات دے دیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راہیں دکھا دی، اور نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو راستہ وہ اختیار کرتا ہے ہم اسے اسی کی طرف پھیرتے ہیں۔ آپ اس قرآن کلاس میں آئی ہیں، آپ اپنے ارادے سے آئی ہیں نا، اللہ کی توفیق تو تھی، لیکن آپ کا ارادہ بھی تھا، کیونکہ اللہ نے تو آپ کو آپ کے ارادے پہ چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ اختیارات ہوتے ہیں جو اللہ نے انسانوں کو دیے ہوئے، تو عارضی ملکیت اور عارضی حکومت اللہ نے انسانوں کو دی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں انسان ایک دوسرے پر ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ظلم اللہ تعالیٰ ہونے دیتے ہیں۔ یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ جو چاہے راستہ اختیار کرو، آخرت میں پھر یہ اختیارات نہیں ہوں گے، وہاں ملکیت صرف اللہ کی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مالکی وہ مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا۔ تو یوم الدین یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ آگے آپ صرف سنیں، پھر آپ نے لکھنا ہے، ایاک، ایا صرف، کا تیری، صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ نون کا مطلب جو آیا، یہ نون سامنے لگا ہے نا، جو نعبدو، نا کا مطلب ہے ہم، عبد کہتے ہیں عبادت کو۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور صرف کا تجھ سے، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور صرف تجھ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اب لکھیں، صرف تیری ہی، ایاک صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور صرف تجھ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اچھا، قرآن میں نا بعض لوگ جو خود سے تفاسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ اصطلاحی اور لغوی مفہوم میں فرق کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے وہ تفسیر غلط بھی کر دیں، گڑ مڑ کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، عبادت کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے نا، وہ عبادت غلامی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں، عبادت غلامی کو کہتے ہیں، لیکن اور کسی کی بھی اطاعت غلامی اور کسی کی بھی اطاعت کو غلامی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو عبادت کا اصطلاحی مفہوم ہے نا، وہ تھوڑا الگ ہے۔ اس کا معنی لکھ لیا آپ نے، میں ڈیٹیل بتاؤں۔ ایاک صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو عبادت لفظ ہے، اس کی لغوی اور اصطلاحی مطلب میں فرق ہوتا ہے۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ آمنہ آپ بتائیں، آمنہ لئیک، آپ بتائیے۔
نہیں، عبد کا لغوی مطلب بتائیں، آمنہ آپ بتائیں۔ عبد، نہیں نہیں، عبد، عبد کا بھی میں نے مطلب بتایا، عبد۔ نبیلہ آپ بتائیں۔ غلام کو کہتے ہیں عبد، غلام عربی میں عبد غلام کو کہتے ہیں۔ تو عبادت کا لغوی مطلب غلامی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے عربی میں عبد غلام کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی مطلب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عبادت کا اصطلاحی مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، کسی ذات کے بارے میں آپ کا یہ کانسیپٹ ہو، آپ کا یہ تصور ہو کہ یہ بندہ مجھے جب چاہے فائدہ پہنچا سکتا ہے، جب چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اور فائدہ یا نقصان پہنچانے میں یہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اگر آپ کا یہ تصور ہو تو آپ زبان یا عقیدے سے اس تصور کے ساتھ اگر تعظیم کرتی ہیں نا تو یہ عبادت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم اللہ کی اس تصور کے ساتھ تعظیم کریں، کسی اور کی اگر اس تصور کے ساتھ کریں گے تو یہ کفر و شرک ہو جائے گا۔ اب دوبارہ میں بتا رہی ہوں، دوبارہ سن لیں۔ عبادت کا اصطلاحی مفہوم، کسی کی کسی کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھنا، کسی ذات کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ یہ مجھے جب چاہے فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے، اور یہ فائدہ اور نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، تو اس عقیدے، اس تصور کے ساتھ کسی کی تعظیم یا عبادت کہلاتی ہے۔ اگر غیر اللہ کی ہوگی تو شرک ہو جائے گی اس کے ساتھ، اس کانسیپٹ کے ساتھ غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم کہ یہ مجھے فائدہ یا نقصان پہنچانے میں سبب کا محتاج نہیں، کیا ہوگا؟ شرک اور کفر ہو جائے گا۔ ہم لوگ اس تصور کے ساتھ اللہ کی صرف عبادت کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی اسباب کے ہمیں فائدہ یا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم نماز سجدہ روزہ اسی تصور کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تعظیم نماز سجدہ روزہ اسی تصور کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور عبادت کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ ہم اپنی طرف سے گڑھ نہیں سکتے، اس کے بارے میں ہمیں اسلام نے مکمل گائیڈنس دی ہے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین آگے ہے، اور صرف تجھ سے نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اب مدد جو طلب کرنا ہوتا ہے نا، اس میں بھی دو طرح کے یہ ہیں تصور ہیں، اس کو بھی سمجھ لیں۔ ہم کسی کو اگر اس جذبے، اس کانسیپٹ، اس تصور کے ساتھ پکار رہے ہیں کہ یہ میری مدد کرنے میں کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی شرک ہوگا پھر، کیونکہ ہم مثال کے طور پر میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں مجھے پانی پلا دو، تو میری بیٹی اسباب کی محتاج ہے نا، وہ پہلے گلاس اٹھائے گی، پھر اس میں پانی بھرے گی اور پھر میرے پاس لے کر آئے گی، تو یہ مدد طلب کرنا یہ شرک نہیں کہلائے گا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بندہ میری مدد کر سکتا ہے، کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو یہ پھر مدد طلب کرنا بھی شرک کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں جو ہم ایک دوسرے سے مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسباب کا محتاج ہے، کسی نہ کسی سبب کو اختیار کرے گا۔ میں 11 والے کو کال کرتی ہوں ابھی کہ مجھے یہ پرابلم ہوگی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ پہلے وین نکالے گا نا، اور جو متعلقہ چیزیں ہوں گی وہ اٹھائے گا اور پھر میری مدد کو آئے گا۔ تو ہم جس سے بھی مدد طلب کرتے ہیں دنیا میں وہ اسباب کا محتاج ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو ہم مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی سبب کے بغیر مدد نہیں کر سکتا، کسی ایک چیز کا بھی اختیار نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کی سمجھ میں آ گئی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اہدی، ابھی سن لیں، اہدی، اہدی امر کا صیغہ ہے، اہدی تو ہدایت دے نہ ہمیں، اہدی تو ہدایت دے نہ ہمیں۔ یہ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک ایگریمنٹ کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ نے
اپنی کچھ تعریفی کلمات بیان کیے، اپنے کچھ کمالات کا ذکر کیا، کیونکہ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ انٹروڈکشن کروانے، پھر آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آخر تک یہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایک ایگریمنٹ، ایک عہد کروا رہے ہیں، اہدینا، اہدی تو ہدایت دے، نا ہمیں، صراط، صراط کس کو کہتے ہیں؟ صراط، ہاں جی، راستہ، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا لفظ صراط مستقیم۔ اہدی تو ہدایت دے، نا ہمیں، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو، خط مستقیم میتھس میں ہم نے پڑھا ہے، اور مستقیم لوگ نام بھی رکھتے ہیں۔ اہدینا تو ہدایت دے ہمیں، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ آگے وہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ صراط الذین، یہ لکھ لیں آپ پہلے، اہدی تو ہدایت دے، نا ہمیں، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ آگے اس کی تشریح اگلی آیت کر رہی ہے، لکھ کے پھر مجھے بتائیں کہ لکھ لیا ہے۔ ماشاء اللہ، سب نے لکھ لیا؟ اہدی تو ہدایت دے، نا ہمیں، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ آگے اس کی تشریح پھر آگے اگلی آیت کر رہی ہے، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، راستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، ہم وہ، تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر۔ اب لکھیں، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، اللہ کا انعام نبیوں پر، ولیوں پر، شہداء پر، صدیقین پر ہوا ہے۔ اور اس آیت کی مزید جو ہے نا تشریح آگے سورۃ النساء میں آپ پڑھیں گی۔ راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیری، یہ سنیں، غیری نہ کہ، المغضوبی، غضب کیا گیا، علیہم جن پر، غیری نہ کہ، غیری کا ایک مطلب سوا بھی ہوتا ہے، غیری نہ کہ، المغضوبی، غضب کیا گیا، علیہم جن پر، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ یہ کے راستے جو ہے نا یہ بریکٹ میں لگائیں حذف عبارت کے طور پہ، غیری نہ کہ، المغضوبی، غضب کیا گیا، علیہم جن پر، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ تو ایسا راستہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں چلائیں گے اور ہم چلیں گے تو کون سا ہوگا؟ صراط المستقیم۔ پیچھے بہت ساری قوموں میں پر غضب نازل ہوا نا اللہ کا، قوم نوح جن پر سیلاب کی صورت میں غضب نازل ہوا، قوم عاد، قوم ثمود، ان کے سب کے قصے آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں گی، ڈیٹیل سے واقعات پڑھیں گی۔ تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر، وَلَضَّالِّينَ، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ عقیدے کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے گمراہ کن فرقے بھی ابھی تو بہت زیادہ وجود میں آ گئے۔ عیسائیت کو آپ دیکھ لیں، اس میں بھی گمراہی ہے، بہت سارے گمراہ کن نظریات ہیں۔ تو ان سب سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں گمراہوں کے راستے پر بھی نہ چلانا۔ لکھ لیا سب نے؟ میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتی ہوں، اب آپ لوگ دیکھیں جو آپ نے لکھا ہے اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد، سب تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، ربی، وہ رب ہے، عالمین، جہانوں کا،
الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی، وہ مالک ہے، یوم الدین، بدلے کے دن کا۔ ایاکا، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا، اور صرف تجھ سے، نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ ہدا یا یہدیو، ہدایت اس کو کہتے ہیں۔ اہدی اصل امر کا صیغہ ہے۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، انعام کیا تو نے، علیہم، جن پر، غیر المغضوبی، نہ کہ غضب کیا گیا، علیہم، جن پر، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ کچھ بھی کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ ابھی مجلس برخاست کرتے ہیں، اور مجلس برخاست کرتے وقت ہم وہ دعا پڑھیں گے جو ہمیں حدیث میں سکھائی گئی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا، تو یہ مجلس جو ہم نے لگائی ہوئی ہوتی ہے، اس میں جو ہم سے کمی کوتاہی یا بے ادبی ہو جاتی ہے، اس کا کفارہ بن جاتی ہے یہ دعا، اور ان کمی کوتاہیوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا ہم پڑھتے ہیں اور پھر مجلس برخاست کرتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھاتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، پڑھیں آپ سب، مائک ان میوٹ کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،